بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ہر انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشی اور مسرت ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی موت نہیں، اور وہی خوشی ہے اور کوئی غم بھی نہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جنت میں ایک لڑکی ہوگی، لیکن پھر بھی غربت اور پریشان حال زندگی گزار رہی ہوگی۔ وہ اداس رہتی ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کو خود کو ہلکان کر لیتی ہے۔ شام ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے محلات کا معائنہ کر کے جب جنت البقیع کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ایمان کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر قدم پر آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ جب آسمان کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس اداس لڑکی پر پڑی جو درخت کے تنے کو پکڑ کر رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ معلوم کرو یہ کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و عشرت میں اس کے لیے کون سا غم ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب آئے اور پوچھا، کیا تم نہیں جانتی کہ سلطان کونین علیہ السلام جنت میں مقیم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جانتی ہوں، اس لیے ایک غمگین دعا کرنے والے کی طرح اپنی حالت برقرار رکھی ہے تاکہ ان کی نظر مجھ پر پڑھے اور وہ میرا حال پوچھیں۔ میں ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو، انہوں نے مجھے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری روک دی گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اپنے دکھ کی دردناک کہانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناؤں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے جنت میں حسن کی ملکہ بنایا، اس کے برابر کوئی نہیں۔ میری طلعت زیبائی آٹھوں جہانوں میں اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں صاف ہو جائیں گی اور دوپہر کا نور آسمان پر پھیل جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک خیال آیا، میرے دل میں ہوا ایسا اچانک خیال آیا کہ اللہ کی دنیا میں میرا کوئی شریک ضرور ہوگا جس کی صحبت میں مجھے زندگی گزارنا ہے، اور عمر بھر یہ خیال آرزو بنتا رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ادا کی، تیرے کرم سے کہ تو نے مجھے جنت کے بے مثال حسن سے نوازا ہے، رب العالمین، میرے دل میں ایک مدت سے خواہش ابل رہی تھی کہ جو بندہ تو نے میرے ساتھ لکھا ہے مہربانی فرما کر مجھے دکھائیں، مجھے اس کی ایک جھلک کم از کم میں دیکھ سکوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا وقت عروج پر تھا، میری درخواست قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنے سامنے رکھے ہوئے آئینوں کو دیکھو، اس پر اپنے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خواہشوں میں ڈوبا ہوا آئینہ ہوں۔ میں اس طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین کو چھو نہیں رہے تھے کہ آج میں اپنے پیارے شریک کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میرے دل پر ایک بجلی سی ٹکری اور میرے دل کی ساری خواہشیں دم توڑ گئی، جل گیا میرا دل، سکون نہیں اب۔ میں ہر وقت اس غم میں جلتی رہتی ہوں کہ میں بدصورت چہرے اور صفاک ناک کے ساتھ کیوں کر رہوں گی، جبکہ یہ سوچ کر میری طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنے جوڑے کی خوبصورتی بیان کرو جو تم نے آئینے میں دیکھی ہے۔ تو اس نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ اور خوفناک اندھیرے میں ڈھکا ہوا ہے، چھوٹی آنکھیں اور موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور ایک تنگ سیاہ پیشانی۔ اس کا تعلق چشم و چراغ گل لالہ کے چشموں میں چمکتی چاندنی سے کیوں ہو سکتا ہے؟
اور جب آپ کی آنکھیں جمال جلال سے لبریز ہوئیں تو آپ نے بڑے فخر سے فرمایا کہ جو سراف آپ نے بیان کیا وہ میرے پیارے بلال کا ہے۔ عاشق سراف مومن اور دنیا کے گوہر پر اسرار شخص کو پا کر تجھے اپنی اداس تقریر کی شکایت ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے اور میں نے اسے پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال سا کوئی نہیں اس مسند امتیاز میں۔ قیامت میں اس کے بدن کی سیاہی چہرے پر تل کی طرح بٹ جائے گی۔ محبت میں وہ چمکتا سونا جس نے عاشق رسول میں دونوں جہانوں سے منہ موڑ لیا، حسن کا مزار فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے کہ اپنے عشق پر غرور نہ کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم 70 نقاب اوڑھ کر بھی آؤ تو میرا بلال تمہیں پسند ہی نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور طلت جمال میں اپنا سارا شوق کھو بیٹھی۔ میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیغا فام بلال مجھے یہ پسند ہے، اور مجھے اپنی خوش قسمتی پر فخر ہے کہ سرور کونین پسندیدہ میرے حصے میں آیا، اور مجھے اپنی خوش قسمتی پر فخر ہے کہ سرور کونین پسندیدہ میرے حصے میں آیا۔ میں چاہتی ہوں کہ بلال کو قیامت کے دن میں اپنی نظروں میں رکھوں۔ اس نے کہا میری معذرت قبول کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکتیں دیتے آگے بڑھ گئے۔ آپ کی محبتوں اور برکتوں سے ایک کالا غلام اس قدر بڑھ گیا ہے کہ کونین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تاج بن گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ توحید کی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی مار کیوں پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ دی بازار میں جا کر برتن خریدنے سے پہلے جانچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا کہ مٹی ٹھیک سے لگائی گئی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد وہ یہ غلام تھا جس کی رنگت بھی سیاہ گھنے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا جنت کی طرف، جب میں جا رہا تھا، جب مجھے جانے کے لیے کہا گیا تو میں نے کسی کو آگے بڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ جواب ملا کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے آپ جنت میں میری پیروی کر سکتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بتایا تھا؟ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں باقی رہوں گا ہر وقت وضو کی حالت میں، اور جب بھی میں وضو کے بغیر ہوتا ہوں تو اس وقت نیا وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر میں 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی بلندی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے بھی ہمارے قدموں کی آواز سنائی دے جنت میں ہمہ وقت، تو پھر باوضو ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں مر جائے تو اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو رکھے اور جنت میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی۔ آمین ثم آمین۔